بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ محترم سامعین کرام، مجلس احرار اسلام کے شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام فہم ختم نبوت آن لائن کورس کی کلاس حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع اور نزول سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اس وقت زندہ آسمان پر اٹھا لیا جب آپ کے دشمن اور مخالفین آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ دشمن آپ کی ذات اقدس تک پہنچ ہی نہ سکے، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ کا رفع الی السماء ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ وہی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قرب قیامت یہود کو اپنے ہاتھ سے مزہ چکھانے، نیز آپ کے ماننے والے جو عیسائی جو آپ کی رفع کے بعد گمراہ ہو کر شرک میں پڑ گئے، ان کے مشرکانہ عقائد کا بھی ابطال فرمانے کے لیے دوبارہ آسمان سے نازل ہو۔ اسے عام اصطلاح میں رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ موضوع جو ہے وہ حیات وفات عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں یہی الفاظ وارد ہوئے ہیں، یعنی رفع و نزول کے۔ حیات و وفات عیسیٰ یا صرف وفات عیسیٰ کے الفاظ یہ قادیانیوں کی طرف سے استعمال کیے جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، اور اس طرح کے یہ دعوے یہ ان کے ہیں قادیانیوں کی طرف سے۔ جو قرآن مجید کی دلیل ہے، جیسے کہ بھی آپ کے سامنے میں نے یہ آیت تلاوت کی، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 157 سے 158 تک ہے۔ یہ آیت واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت آسمان پر اٹھا لینے پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل یعنی یہود پر لعنت کے اسباب کا ذکر فرماتے ہوئے ایک وجہ یہ بیان فرمائی، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، وہ شبہ میں پڑ گئے، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس بھی اس معاملہ میں کوئی یقین نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہ ایسی جامع آیت مبارکہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت جب مسیح علیہ السلام دنیا میں مبعوث تھے، اس وقت کے جو حالات پیدا ہوئے، اور ان حالات کو خلاصتاً اللہ نے ذکر فرما دیا کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ بنا۔ یہود کیا کہتے تھے؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے بارے میں کہتے تھے۔ ان کا یہ قول اللہ نے نقل کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا۔ ساتھ ہی اللہ پاک نفی فرما رہے ہیں کہ وما قتلوہ، وہ نہ قتل کر سکے، وما صلبوہ،
سلیب کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہود کی طرف سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی انکار کیا اور سلیب کا بھی انکار کیا۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن انہیں اشتباہ ہو گیا، وہ شبہ میں پڑ گئے۔ اس شبہ کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان میں دو گروہ ہو گئے تھے، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس بھی اس معاملہ میں کوئی یقین نہیں ہے، محض گمان ہی ہے۔ اور اللہ پاک فرمائے انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا، پھر دوبارہ قتل کرنے سے انکار کیا، بلکہ انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کا انکار، قتل کا انکار اللہ نے کیا۔ پھر گئے کہاں عیسیٰ علیہ السلام؟ کیونکہ یہود تو سزا دینا چاہتے تھے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، تو میں نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے بیان فرمایا وقار اللہ عزیزاً حکیمہ، کہ اللہ زبردست بھی ہے، قادر بھی ہے، اور حکمت والا بھی ہے، کہ اللہ کے ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بات واضح ہو گئی، لیکن اس کے مقابلے میں قادیانی جماعت نے جو عقیدہ بنایا وہ عقیدہ کیا ہے؟ قادیانی جماعت کی طرف سے ان کا جو عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش کیا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں نے گرفتار کیا اور دو چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈال دیا، پھر آپ کے جسم اطہر میں میخیں لگائیں، مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گئے، یعنی صلیب پر چڑھا دیا گیا، میخیں لگا کر صلیب پر اور چڑھا دیا گیا، اور لوگ انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ یعنی قادیانی اور یہودی اور عیسائی عقیدے میں صرف یہ فرق ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر ہی جان دے دی اور آپ کی موت ہو گئی، جبکہ قادیانی کہتے ہیں صلیب پر آپ کو ڈالا تو ضرور گیا اور آپ کو مارا پیٹا بھی گیا، لیکن صلیب پر آپ کی موت واقع نہیں ہوئی بلکہ آپ مردہ سے ہو گئے۔ یعنی یہود اور عیسائی اور قادیانی عقیدے میں صرف سا کا فرق ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کے لگ بھگ تھی، کیونکہ آپ صرف بے ہوش ہوئے تھے، لہٰذا اپنے زخموں کا علاج کرنے کے بعد آپ وہاں سے کسی طرح نکل کر ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے کشمیر چلے گئے، یہ قادیانی عقیدہ بیان ہو رہا ہے، اور وہاں مزید تقریباً 87 سال زندہ رہنے کے بعد آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی قبر سری نگر کے محلہ خان یار میں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، لہٰذا اب وہ دوبارہ نہیں آ سکتے۔ یہ قادیانی عقیدہ ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی مسیح ہندوستان میں، اس میں یہ ساری کہانی بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کہانی کے مقابلے میں ہمیں قرآن نے جو بات بتائی ہے وہ ہمارے لیے مستند ہے۔ اللہ نے خود ایک بات بیان فرما دی کہ اس وقت معاملہ کیا بنا تھا، انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا اللہ نے۔ اب مختصر یہ کہ میں آپ کے سامنے وہ احادیث مبارکہ رکھتا ہوں کہ جس میں نازل ہونے کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، یہ بات ہمیں واضح ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھانا چاہتے تھے، صلیب کے ذریعے قتل کرنا چاہتے تھے، وہ قرآن کی آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ صلیب چڑھائے گئے نہ قتل کیے گئے۔ پھر کہاں گئے؟ تو بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب یہ تین باتیں ہمیں معلوم ہو گئیں۔ اس کے مقابلے میں قادیانی عقیدہ جو انہوں نے کہانی بنائی، وہ کہانی قرآن اور سنت سے، قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کا نزول ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا اور حضرت مہدی علیہ رضوان منتخب ہو چکے ہوں گے خلیفہ، تو پھر اس وقت حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس کے متعلق احادیث مبارکہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، 10 احادیث مبارکہ بہت تیزی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور ان کا ترجمہ صرف پڑھتے ہیں تاکہ وقت کم ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب بے شک تم میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال بہت بڑھ جائے گا یہاں تک کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے حدیث مبارکہ، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور صحیح مسلم اور بخاری کے ہی چند الفاظ اور بھی اس کا اضافہ ایک جگہ کہ اور ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو اس حدیث کی تصدیق کے لیے یہ آیت مبارکہ پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، سورۃ نساء کی آیت نمبر 159۔ اور جتنے فرقے اہل کتاب کے ہیں سو عیسیٰ پر یقین لاویں گے اس کی موت سے پہلے۔ یہ تفسیر عثمانی کا اس کا ترجمہ اس سے پیش کیا گیا۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کی تائید میں اس حدیث مبارکہ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حدیث نمبر 2، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو بھیجے گا اور وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار پر زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، اور جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے، اور جو کافر ان کی سانس کی خوشبو سونگے گا وہ ضرور مر جائے گا، اور ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی، اور پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اسے لد کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی بہت لمبی حدیث مبارکہ ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ اس وقت کا منظر بیان ہوا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت کس حال میں ہوگے کہ جب تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوں گے۔ حدیث نمبر 4، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے، وہ انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور جوان اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، سو کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد ختم ہو جائے گا، اور وہ لوگوں کو مال کی طرف بلائیں گے، سو کوئی شخص بھی اسے قبول نہ کرے گا۔ حدیث نمبر 5 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا، وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ ہوں گے، تو وہ دجال کو تلاش کر کے قتل کر دیں گے، پھر لوگ 7 سال اس طرح گزاریں گے کہ کسی 2 آدمیوں کے درمیان دشمنی نہ ہوگی۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث نمبر 6 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو ہندوستان میں جہاد کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو عیسیٰ بن مریم کی معیت میں جہاد کرے گا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث نمبر 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابن مریم علیہ السلام فجر روحا، یہ ایک جگہ ہے، جگہ کا نام ہے، میں حج یا عمرہ یا دونوں کا تلبیہ پڑھیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث نمبر 8 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کی ایک جماعت سے گزرے تو آپ نے فرمایا، تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہرگز قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامات نہ دیکھ لو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علامت دھوئیں کی ہوگی، دوسری علامت دجال، تیسری علامت دابت الارض پیدا ہو جائیں گے، چوتھی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی، پانچویں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی، چھٹی یاجوج ماجوج کے پیدا ہو جانے کی، اور ساتویں آٹھویں اور نامی۔ یہ 3 جگہوں کے دھنسنے کا ذکر فرمایا آپ نے، ایک دھنسنا مشرق میں، ایک دھنسنا مغرب میں، اور ایک دھنسنا جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ یعنی کوئی جگہ دھنسے گی اور اس میں بہت سے لوگ یا بہت سی اشیاء دھنس جائیں گی زمین میں، اور یہ 3 جگہوں کا دھنسنا بڑا مشہور ہوگا، بڑا معروف ہو جائے گا لوگوں کہ فلاں جگہ بھی جگہ دھنس گئی، اور فلاں جگہ بھی، اور فلاں، ایک مشرق، ایک مغرب، اور ایک جزیرۃ العرب۔ 10 نمبر علامت، اور آخر میں اس آگ کا ذکر فرمایا جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو اس کے معاشر یعنی شام کی طرف لے جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ حدیث نمبر 8 تھی۔ اب حدیث نمبر 9 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اور ان کے درمیان نبی نہ ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، بلا شبہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، پس تم لوگ جب ان کو دیکھ لو تو انہیں پہچان لینا۔ وہ درمیانہ قد کے ہوں گے، ان کا رنگ سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے کپڑوں میں ہوں گے، ان کا سر یوں محسوس ہوگا جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں، اگرچہ وہ پانی سے تر بھی نہ ہوگا، اور لوگوں سے اسلام کی طرف سے جہاد کریں گے، اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جزیہ کا خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور میں تمام مذاہب کو ختم کر دے گا سوائے اسلام کے، اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور زمین میں 40 سال رہیں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ سنن نبی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے گا کہ تحقیق میں نے اپنے ایسے بندوں یعنی یاجوج ماجوج کو نکالا ہے کہ کسی کو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، آپ میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، اور وہ ہر اونچائی سے نکل کر دوڑیں گے، ان کی اگلی جماعتیں بحر تبریہ سے گزریں گی تو اس کا سارا پانی پی جائیں گی، اور جب آخری جماعتیں گزریں گی تو وہ کہیں گی کہ اس جگہ کبھی پانی بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے لیے بیل کا سر بھی تم میں سے کسی ایک کے لیے آج کی 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا پیدا کرے گا، تب وہ ایک جان کی موت کی طرح سب کے سب یک لخت مر جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب ان 10 احادیث مبارکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر پیش کی ہیں، میں جلدی سے ان کا خلاصہ کر دیتا ہوں 10 پوائنٹ میں۔ ان احادیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ کہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے زرد رنگ کی 2 چادریں لپیٹے ہوئے نازل ہوں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دمشق ایک علاقے کا نام تھا، اور آج بھی اس علاقے کا نام دمشق ہے، لہذا دمشق کی جگہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جگہ کا نام دمشق آج بھی ہے اور آئندہ ان کے نزول تک رہے گا۔ تیسرا پوائنٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد کے مقام پر قتل کریں گے، اور آج بھی لد نامی جگہ موجود ہے، اسرائیل میں لد نامی جگہ موجود ہے۔ چوتھا پوائنٹ، انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے۔ نمبر 5، خوشحالی اور امن کا دور ہوگا، لوگوں کے دلوں سے حسد، کینہ اور بغض ختم ہو جائے گا۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد حج اور عمرہ کریں گے۔ نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے۔ نمبر 8، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم میں عیسیٰ بن مریم نازل نہ ہو جائیں۔ نمبر 9، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، ان کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ ایک بات نوٹ کے طور پر یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی طرف سے صلیب دینے کا انکار کیا ہے اور قتل کا بھی انکار کیا ہے،
جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ صلیب پر چڑھائے جانے کا ہے۔ تو اب ان پوائنٹوں کی روشنی میں کہ جو ان 10 احادیث کا خلاصہ ہے، یہ آپ یاد کر لیں گے تو ہر موقع پر آپ کو ان نشانیوں کو دیکھنا، ان نشانیوں کو بیان کرنا آسان ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے صحیح عقائد کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے غلط عقائد سے، غلط عقیدے سے محفوظ فرمائے، زندہ رکھے اسلام پر، اور خاتمہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ فرما دے۔